نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 31ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ایک سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنات کے نام ایک خط لکھ کر کے دیا تھا، جسے حرز ابی دجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ اس خط کی کیا حقیقت ہے اور اس طرح کا خط ہم اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ جو حرز ابی دجانہ کے نام سے ایک تحریر مشہور ہے، اس کی دو سندیں ہیں۔ ایک سند جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جس میں موسیٰ نام کا ایک راوی ہے۔ اس کے بارے میں تو تمام ہی محدثین کا اتفاق ہے کہ اس سند کے اعتبار سے یہ روایت قطعاً موضوع ناقابل اعتبار ہے، اس پر قطعاً یقین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کی ایک دوسری سند بھی ہے، جسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں نقل فرمایا ہے، اور اس کے تحریر کا مضمون بھی کچھ بدلا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ وہ سند بھی ضعیف ہے، لیکن موضوع کے درجے کی نہیں ہے، البتہ صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا اسے، لہذا بطور حدیث کے اس خط پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کوئی شخص اپنے تجربے کے طور پر کوئی تحریر اپنے گھر میں لکھ دے جنات کے نام، کہ بھئی ہمیں نہ ستایا جائے، گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے، مگر اسے حدیث کا نام نہ دیا جائے، اپنے طور پر کوئی لکھے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جو گھروں میں رہنے والے پائے جانے والے چھوٹے موٹے سانپ نظر آتے تھے، جن کو عوامر البیوت بھی کہا جاتا تھا، ان کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے ہدایت دی تھی کہ اس طرح کے سانپ اگر نظر آئیں تو انہیں فوراً مت مارو، بلکہ 3 دن تک انہیں آگاہ کرو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ سانپ دیکھنے میں جو سانپ نظر آ رہے ہیں یہ گھر میں رہنے والے جنات ہوں۔ لہذا بطور عمل کے کوئی شخص ایسی تحریر لکھے، اس پر حدیث کا اطلاق نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث کے طور پر اگر کوئی بات لکھی جائے گی تو وہ وہی لکھی جانی چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہو، اور حرز ابی دجانہ کی دونوں سندیں قابل اعتبار نہیں ہیں، کم سے کم ضعیف تو ضرور ہیں، اس لیے اس کو حدیث سمجھ کر کے استعمال نہ کیا جائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کھیت میں ایک حوض ہے جس میں بلی گر کر مر گئی، اور مرنے کے تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد اس کو نکال لیا گیا، تو اس حوض کے پانی کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی کم ہو یا زیادہ اس سے فرق پڑے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر پانی اس حوض کا زیادہ ہے، یعنی دہ در دہ یا اس سے بھی زائد ہے، تو محض بلی گرنے سے وہ پانی ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ ماء کثیر ہے۔
لیکن اگر حوض چھوٹا ہے، اس میں پانی دہ دردے سے کم ہے، تو یہ حوض کا پانی بلی کے مر جانے کی وجہ سے ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اس کے پاک کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس حوض کا پانی بالکل خالی کر دیا جائے اور پھر اس میں پانی ڈال کر کے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لی جائے، ایک شکل تو یہ ہے۔ اور دوسری اس سے آسان شکل یہ ہے کہ اس پر موٹر سے پانی چلا دیا جائے اس حوض پر، اور اتنا پانی اس میں بھرا جائے کہ وہ بھر کر کے پانی بہنے لگ جائے، نالیوں میں بہنے لگ جائے یا اور کسی طریقے پر بہنے لگ جائے، تو یہ پورا پانی مائع جاری کے درجے میں ہو کر کے حوض بھی پاک ہو جائے گا اور اس پانی کو بھی پاک قرار دیا جائے گا جو مائع جاری کے درجے میں ہو چکا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد جو اذان دی جائے گی وہ فجر والی اذان ہوگی یا دیگر نمازوں والی اذان ہوگی؟ تو اس میں دیگر نمازوں والی اذان دی جائے گی، فجر والی نہیں۔ اسی ضمن میں یہ سوال ہے کہ اگر اس بچے کی ماں خود یہ اذان دے جبکہ وہ حالت نفاس میں ہو تو یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یہ بہتر نہیں ہے۔ کوئی اور عورت اذان دے دے اگر کوئی مرد پاس نہ ہو، لیکن یہ نفاس والی عورت اذان نہ دے، یہی بہتر ہے، اگرچہ اذان ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کے بعد امام صاحب غلطی سے سجدے میں جانے کے بجائے رکوع میں چلے گئے، پھر بعد میں لقمہ ملنے پر کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں گئے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ تو چونکہ سجدہ سہو کر لیا ہے اس لیے نماز تو درست ہو گئی، مگر غلطی ہوئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ ان کے رکوع دو ہو گئے، اور سجدہ سہو کے موجبات میں سے تکرار فرض بھی ہے، پہلے وہ رکوع کر چکے تھے پھر رکوع کر لیا، اس لیے ان پر سجدہ سہو واجب تھا، اور جب سجدہ سہو کر لیا تو نماز درست ہو گئی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہماری گارمنٹ کی دکان ہے، یعنی کپڑے جو سلائے کپڑے ہوتے ہیں اس کی دکان ہے، اور آج کل کمپنیاں جو ڈبے وغیرہ بھیجتی ہیں ان پر فوٹو بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اب ہم جب دکان میں نماز ادا کریں گے تو وہ ڈبے تصویر والے سامنے پڑ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کے سامنے رہتے ہوئے ہماری نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس وقت نماز ادا کریں دکان میں تو یا تو ان ڈبوں کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں یا وہ ڈبے سامنے سے ہٹا دیں، کیونکہ ان تصویروں کے سامنے رہتے ہوئے نماز پڑھنا یقیناً مکروہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے جبکہ امام اور مقتدی سب بے داڑھی والے ہوں تو نماز کون ادا کرائے؟ جواب یہ ہے کہ جب سبھی بے داڑھی والے ہیں تو جو ان میں قرآن اچھا پڑھ سکتا ہو وہی نماز ادا کرے، اگرچہ داڑھی نہ رکھنے کا جو ان پر گناہ ہے وہ تو ہے ہی، وہ نماز کی حالت میں بھی برقرار رہے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ کرنا یہ واجب ہے، لہذا جس رکعت میں 2 کے بجائے 1 سجدے کیے ہیں، اب سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ چھوٹا ہوا سجدہ ادا کرنا ضروری ہے۔
اور وہ جب بھی ادا کیا جائے چونکہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، تاخیر ہو گئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا الگ سے ضروری ہوگا۔ تو ایک تو وہ سجدہ کیا جائے گا جو رکعت میں چھوٹا ہے، پھر سجدہ سہو ادا کیا جائے گا جب نماز درست ہوگی۔ اگر وہ سجدہ نہیں کیا جو چھوٹا ہوا ہے، محض سجدہ سہو کر لیا، تو اس سے نماز درست نہ ہوگی، واجب الاعادہ رہے گی۔ پوچھا ہے کہ ظہر کا وقت کیا عصر کے وقت تک رہتا ہے، اور عصر سے کتنے پہلے تک ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک یعنی فقہائے احناف کے نزدیک، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک ظہر کا وقت عصر کے وقت تک رہتا ہے۔ جب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور جنتریوں میں دیکھ لینا چاہیے جس وقت عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے ظہر کی نماز بہرحال ادا کر لی جائے۔ اسی ضمن میں یہ سوال ہے کہ اگر عصر کی نماز کسی مجبوری میں مؤخر ہو جائے اور پڑھتے ہوئے مغرب کی اذان ہو گئی تو یہ عصر ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اگر اسی دن کی عصر کی نماز ہے اور پڑھتے پڑھتے مغرب کی اذان ہو گئی یعنی سورج غروب ہو گیا تو عصر کا فریضہ بکراہت ادا ہو جائے گا، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی حالت میں وہ نماز اس کی معتبر مان لی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز میں نماز کے متعینہ وقت سے تاخیر کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتلائیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نماز میں تاخیر فرمایا کرتے تھے بغیر عذر کے یا عذر کے ساتھ؟ تو جواب یہ ہے کہ امام صاحب بلا کسی معقول عذر کے اتنی تاخیر کریں جس کی وجہ سے مقتدیوں کو الجھن ہونے لگے اور چیمی گوئیاں ہونے لگیں، تو اتنی تاخیر مناسب نہیں ہے۔ البتہ 2-3 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آدمی کے ساتھ اپنے اعذار لگے ہوئے رہتے ہیں، کبھی وضو میں تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی استنجے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو 1-2 منٹ کی تاخیر میں تو حرج نہیں، لیکن زیادہ تاخیر جو لوگوں کو گراں گزرے یہ بلا معقول عذر کے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی معقول عذر ہو، مثال کے طور پر مسجد میں پانی ختم ہو گیا اور لوگ وضو سے رہ گئے، موٹر چلایا گیا ہے، اب پانی آئے گا لوگ وضو کریں گے، تو یہ ایک معقول عذر ہے۔ اس کی وجہ سے امام صاحب اعلان کریں کہ بھئی 5 منٹ بعد نماز ہوگی، 10 منٹ بعد نماز ہوگی، تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض مواقع پر عذر کی وجہ سے جماعت میں تاخیر فرمائی ہے۔ کبھی کبھی تو کافی دیر ہو جاتی تھی کسی مشغولیت کی وجہ سے، اس لیے اس معاملے کو تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ تو خواہ امام صاحب پر طعن و تشنیع کی جائے اور نہ امام صاحب ہی ایسا کوئی عمل کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ہو۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد کی خدمت اور دینی ذوق بھی رکھتا ہے، مگر وہ داڑھی منڈاتا ہے اور مسجد میں اذان بھی پڑھتا ہے، تو اس کی اذان درست ہوگی یا نہیں؟ تو اذان تو درست ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، اور اس شخص کو جب اتنا شوق ہے دین کا اور عبادات کا تو اسے چاہیے کہ داڑھی کا بھی اہتمام کرے تاکہ نہ کسی کو کوئی اشکال ہو اور نہ اس عمل میں کوئی کراہت رہے۔ داڑھی بھی ایک
ایسی سنت ہے جو واجب کے درجے کی ہے، اسلام کے شعار میں اس کا شمار ہے۔ اس لیے جو حضرات بھی دین کا شوق رکھتے ہیں خصوصاً انہیں اپنا شعار بھی دینی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک عورت کے عذر کی وجہ سے رمضان کے 6 روزے چھوٹ گئے، اب وہ شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتی ہے، تو کیا شوال کے یہ 6 روزے عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے 6 روزوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائیں گے یا اس کے لیے الگ سے رکھنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے اور اس وقت بھی یہ بتلایا گیا تھا کہ اگرچہ بعض فقہی کتابوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ دونوں کی طرف سے نیت درست ہو جائے گی، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس بارے میں جو حدیث وارد ہے اس کی تشریح فرماتے ہوئے یہ صراحت فرمائی ہے کہ جب تک کل تعداد ملا کر 36 نہیں ہو جائے گی اس وقت تک پورے سال روزے رکھنے کے ثواب کی جو علت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ عذر کی وجہ سے جو 6 روزے چھٹے ہیں ان میں نفل کی نیت کر لی جائے تو تعداد 30 ہی رہے گی، 36 نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے قضا الگ رکھیں اور نفل جو روزے ہیں وہ الگ رکھیں تاکہ کسی طرح کا شبہ نہ رہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ پرسوں ہماری دادی کا انتقال ہو گیا اور آج چچا کے یہاں سب بہن بھائیوں کے کھانے کی دعوت تھی، تو کیا وہ کھانا جائز ہوا یا نہیں؟ جبکہ چچا صاحب کہتے ہیں کہ اس کھانے میں ہماری تیجے وغیرہ کی نیت نہ تھی۔ جواب یہ ہے کہ دعوت خوشی میں ہوتی ہے، غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی، لہذا ایسے موقع پر دعوت کرنا یہ شبہ تو ضرور پیدا کرتا ہے کہ یہ تیجے کی دعوت ہے یا اس جیسی دعوت ہے، لہذا ایسی دعوت کا اہتمام اور اس میں شرکت درست نہیں ہے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا عورتوں کا اپنی بھویں کٹوانا یا دھاگے وغیرہ سے ڈیزائن کرانا صحیح ہے یا نہیں؟ تو فیشنیبل طریقے پر محض زینت کے لیے دوسروں کے سامنے اپنے کو مزین کرنے کے لیے بھویں بنانا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سخت ممانعت حدیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے کسی بھی خاتون کو اور کسی بھی عورت کو ایسی زیب و زینت سے احتراز کرنا چاہیے جس کی حدیث میں ممانعت وارد ہے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا عورتیں چھپکلی مار سکتی ہیں یا مروا سکتی ہیں؟ جی ہاں، حدیث میں چھپکلی مارنے کی تاکید اور ترغیب وارد ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے مرد یا عورت کی، جس کو موقع ملے وہ چھپکلی کو مار سکتا ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی حدیث میں ہے، جو مارے گا اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کو والدین غسل یا وضو کے پانی سے نہلائیں، یعنی اپنے غسل یا اپنے وضو کے پانی سے، تو بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں نظر اتارنے کا ایک طریقہ ہے جو عرب میں رائج تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر یہ پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے، تو اس کے غسل یا وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کر کے جس کو نظر لگی ہے اس پر چھڑکا جائے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے کہ تم اس طریقے پر پانی جمع کر دو، تو اس میں کوئی شرعن حرج کی بات نہیں ہے۔
تو غالباً ان ڈاکٹر صاحب نے یہی سوچتے ہوئے کہ بسا اوقات والدین کی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے، یہ غسل کا طریقہ بتایا ہوگا، باقی یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے اور اس پر کوئی مدار بھی نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو دوا علاج کی صورتیں ہیں ان کو بھی اختیار کرے اور ساتھ میں ان چیزوں کو بھی شامل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہ ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ کیا نظر اتارنے کے لیے کسی بزرگ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، اور کیا 11 مرچوں کے بجائے 5 یا 7 مرچوں سے بھی نظر اتار سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور 11 کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں، جو جس پر مطمئن ہو اس تجربے کو اختیار کر لے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ خالی اوقات میں پاکیزہ آنچل وغیرہ جو ناول ہیں ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ پاکیزہ آنچل ہو یا اس طرح کے افسانوی جو رسالے ہیں وہ ہوں، ان میں جو افسانے لکھے جاتے ہیں یہ سب فرضی ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان فرضی باتوں کے اندر بھی کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا قصے گڑھے جاتے ہیں، واقعات گڑھے جاتے ہیں، اور جو ان کا مطالعہ کرتا ہے اس کے دماغ میں بھی ویسی ہی فاسد باتیں بھر جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی کتابوں اور رسالوں کے مطالعے کے بجائے دینی رسالوں کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات جن کتابوں میں ہوں ان کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ دل و دماغ میں روحانیت پیدا ہو، اچھے جذبات پیدا ہوں، عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ اس لیے ان فرضی باتوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ہمارا مکان روڈ کے بالکل قریب ہے تو کیا ہم سڑک کی طرف لنٹر یا چھجا نکال سکتے ہیں؟ اس طریقے سے مکان بنانا درست ہے یا نہیں؟ پھر اس نکلے ہوئے چھجے پر بھی مکان بنا لیا جائے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں میونسپلٹی کی طرف سے جو قوانین بنائے گئے ہیں چھجا نکالنے کے، کہیں 1 فٹ کی اجازت ہے، کہیں 2 فٹ کی اجازت ہے، کہیں پہلی منزل سے اجازت ہے، کہیں دوسری منزل سے اجازت ہے، ان قوانین کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کا لحاظ کیا جائے گا تو درست ہے، اور جہاں لحاظ نہیں کیا جائے گا تو درست نہیں ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، دوسروں کے حق تلفی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لڑکی کی شادی میں لڑکی کے گھر والے لڑکے کو قرآن کریم ضرور دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ قرآن تو دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن اسے کوئی لازم یا واجب نہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر نکاح ہی درست نہ ہو۔ جس کو موقع ہو دے دے، اصل چیز ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے۔ صرف دینا کافی نہیں کہ اچھے سے جزدان میں سجا کر کے دے دیا جائے اور پھر اسے الماری میں رکھ دیا جائے، کارنس پر سجا دیا جائے اور پھر اسے کھول کر کے سالوں تک نہ دیکھا جائے، یہ بات غلط ہے۔ پڑھنے کے لیے قرآن دینا بھی چاہیے، لینا بھی چاہیے، محض رکھنے کے لیے نہیں۔ پوچھا ہے قرآن سامنے موجود ہے، اس کے باوجود موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ موبائل تو ضرورت کے لیے ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیجئے، لیکن قرآن جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جب وہ سامنے ہے تو اسی میں پڑھنا بہتر ہے۔
ایسا میچ کھیلنا جس میں ہارنے والا جیتنے والے کو پیسہ دیتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، جوا ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ چوری کی بجلی جلانا کیسا ہے؟ خود ہی جب آپ فرما رہے ہیں کہ چوری کی بجلی ہے تو وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چوری کی بجلی جلائے گا اس کی وجہ سے اسے قبر میں جلنا پڑے گا۔ بہت ممکن ہے، جب آدمی چوری کا مرتکب ہوگا تو اس کی سزا میں اسے قبر میں بھی عذاب دیا جا سکتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی چوری سے محفوظ رکھے۔ چوری چاہے کسی فرد کی ہو چاہے سرکار کی ہو، چوری تو بہرحال چوری ہے۔ ہر طرح کی چوری سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا لائسنس میں میراث جاری ہوگی؟ مثلا کسی مرحوم کا حج عمرہ ٹور کا لائسنس ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس لائسنس کی قیمت کے اعتبار سے وراثت کی تقسیم کی جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ آج کل یہ لائسنس عرف میں ایک قیمتی مال کے درجے میں ہے، لہذا اس کی جو ویلیو بازار میں اس لائسنس کی ہے وہ ویلیو لگا کر پھر وارثین کے درمیان میں اس کی تقسیم کی جائے گی۔ یہ اب محض حق مجرد نہیں رہا بلکہ حق متقوم ہو گیا ہے، جس کی باقاعدہ ایک قیمت ہوتی ہے عرفی اعتبار سے، اس لیے اس کو حق متقوم مان کر کے اس میں وراثت کے جاری ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ ہمارا کپڑوں اور ساڑیوں کا کاروبار ہے، ہم اپنے کپڑوں کی نمائش اور سیمپلنگ کے لیے اسٹیچو بناتے ہیں، ڈمی بناتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا پہناتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایپلیکیشن آ گیا ہے موبائل میں اور انٹرنیٹ پر جس میں کپڑے کا فوٹو کھینچ کر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ایپلیکیشن کمپیوٹر خود بخود ڈیزائن بنا کر کے ایک ڈمی پر دکھاتا ہے، تو اس فوٹو کو ڈاؤن لوڈ کر کے تاجر فوٹو بھی بنوا سکتا ہے اور نمونے کے طور پر آگے بھی بھیج سکتا ہے۔ تو یہ ڈمی بنانا اور کمپیوٹر میں اس کا ڈیزائن بنانا تصویر کے ساتھ، یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ ڈمی تصویر ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں بھی جو باقاعدہ ایک انسانی شکل کے اوپر کپڑا پہنا کر کے جو نمونہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب تصویر بنانے کی شکلیں ہیں، اس لیے یہ سب ناجائز ہیں۔ ان کا اپلوڈ کرنا، ان کا ڈیزائن کرنا، ان کو بنانا، یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ آپ کو کپڑے کی تجارت کرنی ہے تو کپڑے کے آپ ڈیزائن دکھائیے، اس کی نقش و نگار کو اجاگر کیجئے، لیکن اس میں انسانی اور جانوروں والی جو تصویریں ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسے کا بجٹ فیل ہو چکا ہے اور محتمم صاحب نے اساتذہ سے کہہ دیا کہ اپنا چندہ کر کے خود اپنی تنخواہ نکال لو، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اساتذہ جو بھی تعاون حاصل کریں انہیں چاہیے کہ وہ اولاً مدرسے کے فنڈ میں جمع کریں اور مدرسہ امدادی فنڈ سے ان کی تنخواہ حسب ضابطہ ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ اور صدقات کی رقومات ہیں تو جو مدرسوں کا طریقہ ہے ضرورت کے وقت تملیغ کا، محتمم صاحب اس کو اختیار کر کے اور پھر ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا نظم کریں۔ یہ نہیں کہ بھئی جو جہاں چندہ کرے خود ہی اپنی تنخواہ وصول کر لے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔
آخرت میں اس پر سخت گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی غلطیوں سے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہو گئی؟